السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ابراہیم ہے۔ آج اتفاق سے نیئر جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، کوئی ان کے پرسنل ایشوز تھے، تو آج میں اپنا تعارف میں آج خود ہی کرا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ سو آئی ہیو بین ٹو بلیک ہول 2 times بیفور۔ تو ایوولوشن کے اوپر ہی بات کر رہے تھے۔ پہلی جو میری ٹاک تھی اس میں ہم نے کووڈ کے ایوولوشن کے اوپر پڑھا تھا، بات کی تھی کہ کووڈ کے اندر ایوولوشن کس طرح سے چل رہا ہے، اور ایوولوشن کا جو مالیکولر میکینزم ہے، ڈی این اے میں چینج کیسے آتی ہے، اس کے کیا کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور کس طرح سے وہ ایفیکٹس بینیفٹ دے رہے ہوتے ہیں ایوالونگ آرگنزم کو۔ تو اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ ایکسکیوز می، آپ کو جو والی ٹاک جو ہے بلیک ہول کے یوٹیوب چینل پہ مل جائے گی۔ دوسری جو ٹاک تھی وہ بھی ایوولوشن کے اوپر تھی، اور اسپیسیفکلی انسانوں کے کانٹیکسٹ میں تھی کہ کیا انسان جو ہیں وہ ابھی بھی ایوالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور کس طرح سے کر رہے ہیں، اور اس کے کیا ایویڈنسز ہیں۔ آج ہم نے مالیکولر میکینزم کے اوپر بات کی تھی کہ ڈی این اے کس طرح سے میوٹیٹ ہوتا ہے، اس کا کیا اثر آتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو اثر ہے وہ کس طرح بینیفیشل ہو سکتا ہے، کس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ آج ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ ایوولوشن کے حوالے سے بڑا سگنیفیکنٹ رول پلے کرتا ہے، وہ ہے انوائرمنٹ اور جیوگرافی۔ ایک آرگنزم کس ماحول میں رہتا ہے، اس کا جغرافیہ کیا آگے پیچھے کس قسم کی آب و ہوا ہے، وہ کیسے اس کے ایوولوشن کو انفلوئنس کرتی ہے۔ تو آج اس پہ بات کریں گے، تو سلائیڈز اوپن کر دیں انوائرمنٹ پہ، جیوگرافی کے اوپر۔ تو اس سے پہلے کہ ہم بات کریں، ہم دیکھیں گے جب میں چھوٹا تھا، اب سارے چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی بڑا تو ہوتا نہیں آبویسلی، میں چھوٹا تھا تو مجھے سندباد کی کہانیاں بڑی زیادہ پسند تھیں۔ ہمارے بچپن میں سے کارٹون بھی آیا کرتے تھے جو اردو ڈبنگ کے ساتھ چلتے تھے۔ تو اس میں سندباد کا ایک بحری سفر تھا جس میں وہ ایک جزیرے میں پھنس جاتا ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا پرندہ تھا۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پرندہ جس نے ہاتھی کو اپنے پنجوں میں اٹھایا ہوا ہے، بہت بڑے سائز کا پرندہ تھا۔ وہ سندباد اور یہ پرندہ جو ہے ایک ہیروں اور جواہرات سے بھری ہوئی وادی کو جو ہے اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ اب سندباد جو اپنی عقل استعمال کرتا ہے، اور اس پرندے کو استعمال کرتے ہوئے اپنی عقل کی مدد سے اس جزیرے سے بچ کر نکل کے آتا ہے، اپنے ساتھ ڈھیر سارے ہیرے جواہرات اور موتی شوتی لے کر آ جاتا ہے، اور شاید بغداد کا امیر ترین آدمی بن جاتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں اس بات کے اوپر، میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ سندباد جو ہے ایک فکشنل کریکٹر تھا، لیکن یہ کریکٹر جو ہے عربوں کی سینکڑوں سالوں کی جو بحری تجارت کی تاریخ ہے وہ اپنے اندر لیے ہوئے تھا۔ عرب جو ہیں وہ کئی صدیوں تک جو ہے جو میری ٹائم سلک روڈ ہے اس کی ٹریڈ میں انوالو تھے۔ وہ یہاں سے جو ہے انڈیا سے انڈونیشیا، فار ایسٹ، پھر فلپائنز، اور پھر چائنا تک جاتے، وہاں سے چائے، ریشم، چینی کے برتن، گرم مسالے اور کپڑے وغیرہ لے کر آتے اور یورپیوں کو بیچتے، اور وہاں سے جو ہے ان سے منافع کماتے تھے۔ تو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ شاہراہ ریشم ہوتی تھی، ایک بحری شاہراہ ریشم بھی ہوتی تھی، اور عرب جو تھے، عرب ملا، وہ بحری شاہراہ ریشم کے کیا کہتے ہیں اس کو پرائمری پلر تھے کہ وہ ساری جہاز رانی کرتے تھے۔ بلکہ مزیدار بات یہ، جس وقت واسکو ڈی گاما جو ہے افریقہ کے نیچے سے چکر کاٹ کے آ رہا تھا انڈیا کی طرف، تو اس کو جو نیویگیشن دے رہا تھا وہ ایک عرب مسلمان ہی تھا۔ وہ اس کو افریقہ کے نیچے سے انڈیا تک اس کو لے کر آیا تھا۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا پتہ چلے گا۔ اینی ہاؤ، تو سندباد ایک کریکٹر جو ہے بیسکلی تو ایک فکشنل کریکٹر ہے، لیکن عربوں کی جو سینکڑوں سالوں کی جو ان کی ہسٹری ہے اس کانٹیکس میں کہ جہازوں کا سفر کر رہے ہیں، ان کے جہازوں میں راستے میں کوئی طوفان آتا ہے، کہیں پہ آگے پیچھے پھیل جاتے ہیں، جہاز راستہ بھٹک جاتا ہے، تو وہ کسی ایسے جزیرے پہ پہنچ گئے جہاں انہیں کوئی عجیب و غریب پرندہ دیکھا، وہ قصہ سنا، آ کے اگر وہ بندہ بچ کے واپس آ گیا تو اس نے اپنے دوستوں کو سنایا، اس سے آگے بات چلی، اور یوں آپ کے پاس فکشنل جو کریکٹرز ہیں، میتھیکل جو سٹوریز ہیں وہ بلڈ ہوتی ہیں، اس طرح سے ان کی کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ تو جرنل یہ اس بیک گراؤنڈ میں ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسا ہے کہ جو بڑی جو پرندوں کی بات ہے، خالی الف لیلا یا سندباد جیسی کہانیوں میں نہیں ہے، دنیا بھر میں بہت بڑے سائز کے پرندوں کی بات ہوتی رہی ہے۔ جو آپ کے پاس دیومالائی یا میتھولوجیکل سٹوریز ہیں، اس میں بڑے بڑے پرندوں کا ذکر آتا ہے۔ وہ پرندہ آپ نے دیکھ لیا سندباد والے، اس پرندے کا نام عربی اور فارسی میں رخ ہے، ریخ رخ، اور انگلش میں آروسی راک کہتے ہیں اس کو۔ جبکہ اس کال میں دوسرا پرندہ نظر آ رہا ہے، یہ نیوزی لینڈ کی جو اوریجنل نیٹو جو باشندے ہیں ان کی جو کہانیاں ہیں، اس میں اس کو پاؤکائی کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ بہت بڑا پرندہ تھا جو کہ انسانوں کا شکار کرتا تھا۔ اسی طرح سے ہم
دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہیری پوٹر جو فلم سیریز ہے اس میں فینکس کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ بڑی جادوئی قسم کا طاقتور قسم کا جو پرندہ ہوتا تھا، جو مرتا تھا تو جل جاتا تھا اور جل کے پھر آگ میں سے دوبارہ نکل آتا تھا۔ بیسیکلی اس پرندے کی جو کہانی ہے، جو شروعات اس کانسیپٹ کی فینکس پرندے کی، وہ ایشینٹ ایجپٹ سے ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو یورپین جو ہمارے پاس میتھولوجیکل کریکٹرز ہیں، ان کہانی میں انہوں نے اڈاپٹ کر لیا اور ہر اسٹوری کے اندر اس کو اپنے حساب سے اس کی جو پراپرٹیز ہیں ان میں ویلیو ایڈیشن کرتے گئے، ہوتے ہوتے ہیری پوٹر تک ہمارے پاس فینکس آ گیا، ٹھیک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس بڑے سائز کے پرندے ہیں، کیا یہ واقعی میں ایگزسٹ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، یا ایسی کسی ایک بندے نے کہانی شروع کی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے کرتے لوگوں نے جو ہے اس کہانی کو اپنے اپنے حساب سے ڈھالنا شروع کر دیا۔ اگر ہیں بھی تو ہم آج کیوں نہیں ہے، یا ہمیں کیوں نظر نہیں آتے، یا کہاں پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو بڑے سائز کے جو پرندے ہیں، مطلب آج کل جتنے بھی پرندے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ گرم سے سرد علاقوں کے درمیان سفر کرتے ہیں سال میں 2 دفعہ۔ جب سائبیریا میں اور روس کے اور ایشیا کے جو ناردرن ایریا ہے نارتھ پول کے پاس، جو وہاں پہ شدید قسم کی برف باری ہوتی ہے، ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، تو پرندے وہاں سے سفر کرتے ہیں مائیگریٹ کر کے پاکستان سے اور بہت سارے ملکوں سے گزرتے ہوئے سینٹرل جو ایکویٹر ہے افریقہ کے، اس طرح ایکویٹر کے اوپر کے جو گرم علاقے وہاں جاتے ہیں، پھر جب موسم ان کا بدلتا ہے تو پھر واپس جاتے ہیں۔ تب اتنے بڑے پرندے جو ہیں وہ ہیں تو خالی جزیروں میں ہی کیوں کہانی قصوں میں ہمیں مل رہے ہیں، ہمیں تو ہر جگہ نظر آنے چاہیے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اچھا، ایک مووی تھی یہ والی، اس کا نام تھا جرنی ٹو مسٹیریس آئلینڈ۔ میں دیکھ رہا تھا جرنی ٹو مسٹیریس آئلینڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان ساری چیزوں کے دوران جو ہے نا رخ جو ہے وہ میرے ذہن میں بیٹھا رہا کبھی بھی بچپن سے، مطلب آج میں رخ کی بات کر رہا ہوں تو اٹ ہیز اے ویری پرومیننٹ اینڈ سگنیفیکنٹ امپیکٹ آن می، تو ہمیشہ میرے ذہن میں رخ کے حوالے سے رہا۔ تو خیر میں یہ مووی دیکھ رہا تھا جرنی ٹو مسٹیریس آئلینڈ۔ اب اس میں جو راک ڈوین جانسن ہے اور اس کے ساتھ باقی ساری جو کریکٹرز ہیں وہ ایک جزیرے پہ پھنس جاتے ہیں، وہاں پہ عجیب و غریب جانور، عجیب و غریب حالات سے ان کا واسطہ پڑتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز جو سب سے زیادہ مزیدار اور سب سے زیادہ عجیب و غریب تھی، وہ خرگوش جتنے سائز کے ہاتھی ہیں جو آپ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، اور جو سینٹیپیڈ یا کن کھجورا ہوتا ہے وہ اژدہے کے سائز کے تھے۔ اگر آپ نے کسی جزیرے کو پر اسرار دکھانا ہے تو آپ الٹی سیدھی شکلوں کے جانور بنا سکتے ہیں، اور آج کل کے CGI کے دور میں کچھ بھی بنانا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر سائز چھوٹا بڑا کرنے کا کیا لاجک بنا، یہ سمجھ نہیں آئی۔ خیر میں نے ان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا کہ گوگل سے جو ہے نا ڈارف ایلیفنٹ لکھ کے یا اسمال ایلیفنٹ لکھ کے میں نے سرچ کی، جو شروعات کی، ایک بڑے مزیدار انکشاف ہو مجھے۔ میڈیٹرینین سی یا بحیرہ روم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے جو جزیرے ہیں، مالٹا ہو گیا، سسلی ہو گیا یا کریٹ ہو گیا، دیر واز اے ٹائم کہ ان کے اوپر چھوٹے سائز کے ہاتھی ایکچوئل میں پائے جاتے تھے، اور یہ ہاتھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے سائز کا ہے، ٹھیک ہے، انسان کے کمپیریزن میں۔ اب یہ ہاتھی جو تھے ان کو پگمی ایلیفنٹ کہتے ہیں یا ڈارف ایلیفنٹس کہتے ہیں، اور یہ ہاتھی جو ہیں ہمارے پاس، اب آپ ایکچوئل ہاتھی کے مقابلے میں اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کے ڈھانچے جو ہیں ہمیں ان جزیروں سے ملے ہیں، ان کو جو ہے لوگوں نے دیکھا ہے، ان کو یعنی آپ یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ تو ہو سکتا ہے کسی ہاتھی کے بچے ہوں۔ تو جب ایسی قسم کی صورتحال آتی ہے تو پھر سائنسدان جو اس جگہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بچے ہیں تو ان کے ماں باپ بھی تو کہیں پہ مرے ہوں گے نا، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ جی ابا نے بچوں کو جو ہے نا گھر سے نکال دیا خود چلے گئے۔ تو وہاں پہ سارے اسی سائز کے ہمیں ملے، ٹھیک ہے۔ تو دیٹ اسٹیبلشڈ کہ ہاں بھی یہ ہاتھیوں کی وہ نسل تھی جو کہ ٹھگنے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک حیرت انگیز بات تھی۔ اب یہ بات صرف ہاتھیوں تک جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں تھی، ہمارے پاس اب یہ ایک گرگٹ ہے، کیمیلین جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا سائز آپ نارمل سائز دیکھ رہے ہیں، یہ 20 سے 25 انچ تک اس کا سائز ہوتا ہے۔ مڈغاسکر جزیرے کا پتہ ہوگا آپ لوگوں کو، مڈغاسکر افریقہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا تو نہیں، ایک بڑا جزیرہ ہے لیکن ایک جزیرہ ہے۔ اس میں ہمیں ایک ایسا گرگٹ ملتا ہے جو کہ 1 انچ سے بھی چھوٹا ہے، مطلب وہ آپ دیکھیں کہ اس کا سائز کتنا بڑا ہے کہ پورے بازو کے برابر ہے، اور یہ انگلی کے اوپر کے اوپر جو ہے نا وہ پورا نہیں آ رہا اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ ہمارے پاس جو ہے جزیرے کے اوپر جانوروں کے سائز کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ اب کیوں ہو رہا ہے ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں آگے، ٹھیک ہے۔ یہ جو فینومینا ہے اس کو کہتے ہیں آئی لینڈ ڈارفزم یا آئی لینڈ جائگنٹزم یا انسولر ڈارفزم یا انسولر جائگنٹزم، اس کو ہم ڈیٹیل میں ابھی آگے بات کریں گے۔ بیسیکلی اس کا یہ مطلب ہے کہ جزیرے کے اوپر جب کوئی ایسا جاندار جو ایک کانٹیننٹ کے اوپر ہے وہ کسی طرح سے جزیرے پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے سائز میں فرق آتا ہے۔ فرق کس بنیاد پہ آتا ہے وہ فیکٹرز ہم آگے بھی اسٹڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان جانوروں کے بارے میں پڑھتے پڑھتے مجھے پتہ چلا
مڈغاسکر کے ہی اس میں ایک پرندہ ہوتا تھا جس کو کہتے ہیں ایلیفنٹ برڈ یا فیل مرغ، ٹھیک ہے. اب یہ آگے شتر مرغ ہے، بیچ میں انسان ہے، اور یہ ایلیفنٹ برڈ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے سائز کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسانوں سے بھی اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی چڑیا گھر میں جا کے اس کو دیکھا ہو شتر مرغ کو، تو آپ کے سائز کے اپروکسیمیٹلی ہوتا ہے، تھوڑا سا بلکہ 1-2 انچ آپ سے اونچا ہی ہوگا، ٹھیک ہے. یہ جو ایلیفنٹ برڈ ہے یہ تقریباً 10 فٹ اونچا ہوتا تھا. آگے اس کا ہم دیکھتے ہیں. اب یہ اس کا ایکچوئل میں جو اس کا ڈھانچہ ملا ہے، اور یہ تقریباً جو ہے اس بندے سے بھی 4-5 فٹ مجھے زیادہ ہی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ پرندہ جو ہے مڈغاسکر میں 16 اور 17 سینچری تک موجود تھا. یہ ابھی ریسنٹلی کوئی 300-350 سال پہلے ایکسٹنکٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب یہ اس کا دیکھ لیں، ایک مرغی کا انڈا ہے اور وہ ایلیفنٹ جو برڈ ہے یا فیل مرغ ہے اس کا انڈا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے ہمارے پاس پرندہ جو ہے یہ تقریباً 16ویں-17ویں صدی تک تھا، اور اس کے حساب سے، اور یہ ایکسٹینٹ اس وقت ہوا جب انسانوں نے جا کے کولونائز کرنا شروع کیا. اور وہ اتنے بڑے انڈے میں جو ہے نا آپ 10 خاندانوں کو اکٹھا جو ہے نا آملیٹ بنا کے کھا سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے ایکسٹینکٹ ہوا، اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ انہوں نے انڈے جو ہے اٹھا کے کھانے شروع کر دیا. آپ انڈے ختم کر دیں گے تو جب ریپروڈکشن نہیں آپ نے روک دی کسی جاندار کی، تو اس نے ایکسٹنکٹ ہی ہونا ہے. اچھا، ایمو جو ہے ایلیفنٹ برڈ جو ہے اٹ بلانگس ٹو فیملی آف برڈس جو کہ فلائٹ لیس برڈز ہوتے ہیں جو اڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کے پاس جو ہیں کیسیویری آتا ہے، ایمیو آتا ہے، کیوی آتا ہے، ریاز آتا ہے، آسٹرچز آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ دنیا بھر میں مختلف جگہوں پہ پائے جاتے ہیں. خیر آگے چلتے ہیں. اچھا، جب اس کی ڈی این اے کے اوپر اسٹڈی کی گئی تو ہمیں پتہ چلا، اینڈ یو ول بی امیزڈ، کہ جو سب سے کلوزسٹ ریلیٹیو ہمیں ملا ہے اس کا ایلیفنٹ برڈ کا، وہ کوئی اور نہیں ہے، کیوی ہے. ورنہ عام طور پہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ آسٹرچ سے ہی وہ ہوا ہوگا. اب کیوی جو اتنا سا ہوتا ہے بیسیکلی، اس کا بڑے سے بڑا سائز، ایلیفنٹ برڈ جو اس چھت کو کراس کر ہی رہا ہوگا موسٹ پروبیبلی، ٹھیک ہے. سو اینی ہاؤ دیٹس جسٹ اے فن فیکٹ. آگے چلتے ہیں. اسی طرح سے نیوزی لینڈ میں ہمارے پاس ایک بڑے سائز کا عقاب پایا جاتا تھا، جو سب سے بڑے سائز کا عقاب جو تھا اس سے بھی 2-3 گنا بڑا تھا. اس کو کہتے ہیں ہاسٹ ایگل، ٹھیک ہے، ہاسٹ ایگل. اور اس کا جو سائز ملتا ہے رپورٹڈ، وہ 2 میٹر سے 3 میٹر تک اس کا ونگ اسپین تھا، ٹھیک ہے. اور موسٹ پروبیبلی جو پاؤکائی کی میں نے بات کی تھی، جو انڈیجنس نیوزی لینڈک پیپل تھے، وہ شاید اسی ہاسٹ ایگل کو ہی پاؤکائی کے نام سے یاد کرتے تھے. اور یہ اس کے ایک السٹریشن ہے آرٹسٹ کی کہ وہ کیسے جو ہے وہ شکار کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا. سو ہمارے پہلے سوال کا جواب تو ہمیں مل گیا کہ بڑے سائز کے پرندے موجود تھے. اچھا، یہ جو ہاسٹ ایگل ہے دیٹ وینٹ ایکسٹنٹ اراؤنڈ 12th سینچری، جب انسانوں نے جا کے اس کو کولونائز کرنا شروع کیا تھا. تو اب 16-17 سینچری ہمارے پاس مڈغاسکر میں ایلیفنٹ برڈ آتا ہے جو کہ ایکسٹنٹ ہوتا ہے. نیوزی لینڈ میں ہمارے پاس ہاسٹ ایگل آتا ہے جو کہ اراؤنڈ 12th سینچری ایکسٹنٹ ہوتا ہے. اچھا، یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے، ٹائم فریم ہے جس میں عربوں کی جو جہاز رانی ہے دیٹ واز ایٹ دیئر پیک. اس کو آپ عربوں کی جو میری ٹائم ٹریڈ ہے اس کا آپ جو کہتے ہیں گولڈن ٹائم کہہ سکتے ہیں. موسٹ پروبیبلی یہ ہوا ہوگا کہ جی آپ سفر پہ نکلے جہاز میں، جہاز نے طوفان کا سفر کاٹا، اور سفر کاٹنے کے بعد جو ہے آپ راستہ بھٹک کے چلے گئے. اب یہ جو بالکل یہاں پہ آپ ممباسا کے پاس جو چھوٹا سا یلو ٹپ نظر آ رہی ہے یہاں پہ نیچے، دیٹس بیسیکلی مڈغاسکر. اس میں ہے کہ نہیں ہے، اینی ہاؤ یہ مڈغاسکر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ. اور یہ جو ایج نظر آ رہا ہے آپ کے پاس اس طرف، یہ چھوٹا سا، یہ آسٹریلیا کے ٹپ. اور نیوزی لینڈ جو ہے نا اس کے بعد یہاں پہ بالکل باہر آ رہا ہے، آپ ادھر پوائنٹر نہیں لے کے جا سکتے، ٹھیک ہے. سو اب یہ جو ہمارے پاس راستہ چل رہا ہے، یہ بلو لائن جو ہے، یہ بیسیکلی عربوں کی وہ ٹریڈ روٹ ہے، اس پہ جاتے تھے. اب یہاں سے اگر آپ کا جہاز کا راستہ غلط ہوتا ہے کسی طوفان کی وجہ سے، آپ نے ادھر آنے کے چانس ہے. اگر آپ کے یہاں پہ ہوتا ہے تو آپ آگے جا سکتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے. کچھ جو کرٹکس تھے ان کا سندھ بات کے قصے کے اوپر یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ملا نے پہلی دفعہ جو ہے نا افریقہ میں جا کے شتر مرغ دیکھا ہوگا، اور اس کا خیال ہوگا کہ یار یہ تو کسی بڑے پرندے کا چوزہ ہے، تو اگر یہ اتنا بڑا ہے تو اس کا جو ایڈلٹ فارم ہے وہ کتنی بڑی ہوگی. بٹ جو ایکچوئل جب آپ ہم ایلیفنٹ برڈ کی طرف جاتے ہیں یا اور ہاسٹ ایگل کی بات کرتے ہیں، تو وہ جو تھے وہ اتنے بڑے تھے کہ وہ شتر مرغ بھی ان کے سامنے ان کا بچہ ہی لگ رہا تھا. تو موسٹ پروبیبلٹی اس چیز کی ہے کہ ہمارے پاس وہ یہاں سے جو ہے نا کدھر گیا،
راستہ بھٹک کے ادھر آ گئے یا آگے چلے گئے اور وہاں پہ انہیں کسی بڑے پرندے کا یہ سامنا ہوا اور اس کے بعد انہیں اس کا قصہ جو ہے وہ سنانا شروع کر دیا۔ اب ایسی بات ہے کہ جی اب ہم نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ ایلیفنٹ برڈ جو ہے وہ اڑ نہیں سکتا، لیکن قصے میں ڈالنے میں کیا ذکر ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو جا کے کہا یار اتنا بڑا پرندہ تھا کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا تو مجھے سر اونچا کر کے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ اب آگے دوسرے بندے نے اس قصے کو آگے سنا تو کہا یار وہ ایک بڑا سی خونخوار پرندہ تھا، اتنا بڑا تھا، بڑا یہ تھا۔ پھر چھٹے بندے تک جائیں گے تو بات کیا سے کیا ہو جائے گی، اور یوں جتنی بھی میتھولوجیکل اسٹوریز ہیں وہ آپ کے پاس اسی طرح سے ڈیولپ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے سوال تو ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ ہمارے پاس بڑے پرندے ایگزسٹ کرتے تھے۔ اب دوسرے سوال کے اوپر آتے ہیں کہ جزیروں کے ساتھ اسپیسیفک کیوں ہے۔ اب اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے لاسٹ آئس ایج، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کو اوپر جو وائٹ کلر واپس جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اوپر نیچے دونوں طرف، تقریباً 70,000 سال یا 60,000 سال پہلے ہماری دنیا کے اوپر ایک چھوٹی سی آئس ایج آئی تھی، جس میں جتنا بھی وائٹ کلر یہ بیسیکلی وہ برف تھی جس نے جو ہے اس کو ہماری زمین کو کور کیا تھا۔ آپ کو آدھے سے زیادہ نارتھ امریکہ کورڈ نظر آتا ہے، یورپ کا کافی بڑا پارٹ نظر آتا ہے کورڈ، ایشیا کا بہت بڑا پارٹ جو ہے وہ آئس سے کورڈ نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ تو موسم ٹھنڈا تھا، وہ تو علیحدہ بات تھا، لیکن اس کا اثر کیا تھا؟ اس کا اثر یہ تھا ہمارے پاس کہ جتنا بھی آپ کو یہ ریڈ کلر نظر آ رہا ہے یہاں پہ، اب کیا تھا کہ زمین میں آپ کے پاس برف بہت زیادہ ہو گئی تھی، برف ہے پانی سے۔ اب پانی جو ہے اگر زمین کے اوپر ہے تو سمندر میں پانی کم ہوگا تو اس کا مطلب ہے سمندر کا ایریا جو کم ہوگا خشکی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا تھا کہ جی ہمارے پاس ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریڈ حصہ اور یہ ریڈ اور یہ ریڈ، یہ ساری کی ساری جگہ خشک تھیں، یعنی جو پرشین گلف ہے ہمارے پاس، یہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی لاسٹ آئس ایج میں، وہ خشک زمین کا ٹکڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو ریڈ سی ہے وہ سی نہیں تھا، ایک چھوٹی سی جھیل تھی، چھوٹی سی نہیں آبویسلی بڑی تھی، لیکن سمندر کے مقابلے میں ایک جھیل تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کیا ہوا کہ بہت سارے جزیرے جو کہ اس وقت جزیرے ہیں وہ اس وقت جزیرے نہیں تھے، وہ اپنے بر اعظم کا حصہ تھے۔ آپ کے پاس یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے اٹلی کا، اب اس کی ریزولوشن امیج کتنی اچھی نہیں ہے لیکن ایزیوم کر لیں، ٹھیک ہے۔ اٹلی کے آس پاس کے جزیرے جو بڑے بڑے اپنے جو کانٹیننٹ کے پاس کا حصہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ جو ہمارے پاس جاندار ہیں، جانور ہیں، ہم اسپیسیفکلی جانوروں کی بات کریں گے لیکن یہ چیز پودوں کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ جو ہمارے پاس پودے ہیں اور جانور ہیں وہ کھانے پینے کے چکروں میں آگے پیچھے جاتے ہیں، کسی ایک جگہ تو رہتے نہیں ہیں، ان کی نوکری تو ہوتی نہیں کہ 9 بجے انہیں دفتر پہنچنا ہے، شام کو 6 بجے گھر والوں کے لیے کھانا لے کر آنا ہے۔ وہ چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، چلتے چلتے وہ آگے کسی جگہ پہ، اب پانی اس وقت کم تھا، آئس ایج تھی، تو وہ زمین جو ہے جزیرہ اپنے کانٹیننٹ کا حصہ تھا۔ اب جیسے جیسے آئس ایج کم ہوئی، واٹر لیول رائز ہونا شروع ہوا تو وہ جزیرہ کٹ گیا۔ اب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو بڑے جانور ہیں وہ آتے ہیں کسی بھی جگہ پہ تو کھانا کھاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہاتھی کو جو ہے تقریباً 170 سے 150 کلو کھانے کی روزانہ ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ایک ایوریج ہاتھی کی باڈی ماس کا تقریباً 4 سے 7% بنتا ہے۔ مجھے ایگزیکٹلی اس کا فگرز نہیں یاد آ رہے اس وقت، لیکن سم تھنگ لائک دیٹ، 4 سے 7% آف دی باڈی ویٹ ان کو ڈیلی کنزیوم کرنا ہوتا ہے اپنی میٹابولزم، اپنی سروائیول، اپنی ساری چیزوں کو نارمل حالات میں چلانے کے لیے۔ اب ہمارے پاس کیا ہوا کہ آئس ایج نہیں تھی اس شروع میں، جانور چلے گئے، ان کو موسم اچھا لگا، ان کو کھانا پینا اچھا لگا۔ اب کیا ہوا کہ جی اس کے بعد آئس ایج ختم ہو گئی، پانی بڑھ گیا، جزیرے کٹ گئے۔ اب وہ جو جانور جو ہے، ہاتھی کی بات کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ، اب وہ ہاتھی جو ہے جو جزیرے میں پھنس گیا، اب جزیرے میں ہمارے پاس لمیٹڈ جگہ ہے۔ افریقہ کے اگر ساتھ اس کو ملا لیں تو افریقہ اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے، اور سسلی جو اتنا چھوٹا سا جزیرہ ہے اس کے مقابلے میں، اب اس ہاتھی کو افریقہ کے برابر نہ جگہ مل رہی ہے وہاں پہ، اور نہ افریقہ کے برابر اس کو کھانا مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو کیا ہوگا کہ اب ہاتھی کا فائدہ کیا ہے کہ اس کا جو باڈی سائز ہے وہ کم ہو، تاکہ کم کھانے میں اس کا سروائیول ہو سکے۔ اس کو اگین اپنی باڈی ماس کے برابر جو پرسنٹیج میں نے بتائی تھی 4 سے 7% کے برابر اس نے کھانا کھانا ہے۔ اس کا باڈی کا سائز 100 کلو ہوگا تو اس کو 4 کلو سے 7 کلو تک اس نے کھانا کھانا ہے۔ اگر اس کا باڈی کا سائز 10 کلو ہوگا تو اس کو آدھا کلو کھانے میں اس کا گزارا ہو جائے گا۔ میں بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر رہا ہوں لیکن میتھ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اب دوسرا بڑا فیکٹر یہ ہے، آپ نے نیٹ جیو پہ یا اینیمل پلانٹ پہ کہیں پہ بھی شیروں کو جو ہے نا بڑے جانور کا شکار کرتے ہوئے نہیں دیکھو۔ یہ تصویر مجھے بڑی مشکل سے ملی تھی، میں نے کہا تصویر دکھانی ہے، وہ گوگل پہ مل نہیں رہی تھی، اس کی کوالٹی بھی کتنی خاص اچھی نہیں ہے۔ اب ایزیوم کریں ایک ہاتھی، ایڈلٹ ہاتھی، یہ انہوں نے خیر بچہ ہاتھی دکھایا ہوا ہے،
ایک ایڈلٹ ہاتھی کا شکار کرنے کے لیے کتنے زیادہ شیروں کی ضرورت ہوگی؟ 10-12 تو ہوں گے کہ اس کو جا کے اچھی طرح سے اس کو سیکیور کر لیں، اس کو بھاگنے نہ دیں، اس کو پکڑ کے بٹھا لیں. اور ہاتھی نے سونڈ میں پکڑ کے ایک شیر کو اٹھا کے نیچے پٹکنا ہے تو اس کا تو کام تمام ہو گیا وہیں پہ ہی. ٹھیک ہے. تو افریقہ میں جہاں پہ شیر پائے جاتے ہیں وہاں پہ ہاتھی کو بڑے سائز رکھنے کا کیا فائدہ تھا؟ کہ اس کا سروائیول تھا کہ اپنے پریڈیٹر سے بچ رہا تھا، جو پریڈیٹر ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس گینڈا بھی آ سکتے ہیں اور بڑے جانور بھی آ سکتے ہیں. کہ اب جتنا بڑا جانور ہوگا اتنی زیادہ ایفرٹ چاہیے اس پریڈیٹر کو کہ اس کا شکار کرنے کے لیے. اس کو زیادہ بندے بھی چاہیے، زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی چاہیے، ساری چیزیں چاہیے. تو ہاتھی کو افریقہ میں رہتے ہوئے بڑا سائز اس لیے چاہیے تھا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہاتھی افریقہ سے نکل گیا، وہاں پہ کوئی پریڈیٹر نہیں ہے، کھانا لمیٹڈ ہے، تو ہاتھی کو اپنا سائز چھوٹا رکھنے میں فائدہ ہوگا. شکاری تو کوئی ہے نہیں کہ اس کو سائز بڑا رکھنے کی ضرورت ہو. کھانا لمیٹڈ ہے، فاقے کرنے پڑیں گے اگر آپ نے بڑا اپنا سائز کم نہیں کیا. سو بیسیکلی ہمارے پاس جو میں نے آپ کو ٹرمینالوجی بتائی تھی، آئی لینڈ ڈورفزم یا انسولر ڈورفزم، بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جزیرے کے اوپر جا کے آپ کے پاس جب ریسورس لمیٹڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس پریڈیٹرز نہیں رہتے اس خاص انوائرمنٹ میں، تو پھر آپ کے پاس ایولیوشن اس طرح سے کام کرتا ہے کہ سروائیول امپورٹنٹ ہے، کھانا یا سائز امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمارے پاس تھا آئی لینڈ ڈورفزم. اب یہ کھانے والی بات بھی ہو گئی. اسی طرح سے ہمارے پاس آ جاتا ہے، اب اس کا ریورس ہے آئی لینڈ جائگنٹزم، جو کہ پرندوں میں آتا ہے. اسی چیز کو ہم الٹا کر دیں گے. پرندوں کی بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ایلیفنٹ برڈ کی. ایلیفنٹ برڈ ایک پرندہ ہے جس اینسسٹر کی بات کریں، ایلیفنٹ برڈ کی بات نہیں کریں. اینسسٹر جو ہے اس کا اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تبھی تو جزیرے تک پہنچ رہا ہے. اڑ نہیں سکتا تو اتنا لمبے فاصلے تک کوئی جاندار تیر نہیں سکتا الا یہ کہ سمندر کا جاندار ہو. ٹھیک ہے. تو اڑ کے اس جگہ پہنچا. اب وہ پہنچا تو اس کو وہاں پہ کھانا پینا بڑا مزیدار ملا. کھانا ہے، ریسورسز ہیں، لیکن شکاری کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلے کیس میں کیا تھا، کھانا لمیٹڈ تھا، شکاری نہیں تھا. اب یہاں پہ کھانا لمیٹڈ نہیں ہے، کھانا پلینٹی فل ہے، لیکن شکاری نہیں ہے. اب ہمارے پاس جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں، یہ چھوٹے جانور سے مراد جن کا شکار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. چھوٹے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل چھوٹا ہو یا تھوڑا سا بڑا چھوٹا ہو، چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے. مطلب وہ جو شکار ہو سکتا ہے، جو پرے جو ہوتا ہے. اب نارملی ہوتا یہ ہے کہ ایک خرگوش ہے یا مرغی ہے یا کوئی بھی پرندہ ہو گیا، وہ بلی، لومڑی، کتا، بھیڑیا ان کا شکار کر سکتے ہیں. تو اب وہ اس نے ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایسے اڈاپٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ان سے تیز بھاگے، ان سے چھپ سکے، ان کا پہلے سے پتہ چلا سکے. مثال کے طور پہ خرگوش، اس کے لمبے لمبے کان ہیں، وہ اس لیے کہ ذرا سی بھی آہٹ اس کو محسوس ہو تو ایک دم سے بھاگنا شروع کر دے. ٹھیک ہے. اپنے پریڈیٹر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، شکار ہونے سے بچانے کے لیے. اسی طرح سے آپ کے پاس کبوتر ہے، وہ اڑ سکتا ہے، یا آپ کے پاس شتر مرغ ہے، بہت تیزی سے دوڑ سکتا ہے. اڑ نہیں سکتا لیکن دوڑ بہت تیزی سے سکتا ہے. اب بات اس طرح سے ہے کہ یہ اڈاپٹیشنز ہیں کس لیے، کہ پریڈیٹر سے بچنا ہے. اگر پریڈیٹر نہیں ہے تو اڈاپٹیشنز کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے کہ ان جزیروں پہ جا کے جب آپ کے پاس کوئی بڑا پرندہ آتا ہے، اچھا اگر ایک پرندے کا سائز بڑھنا شروع ہو جائے تو اس کی سپیڈ، اس کی فلائٹ میں فرق آ جاتا ہے. جو چیز جتنی بھاری ہوگی وہ نہیں اڑ سکے گی. جو چیز جتنی بھاری ہوگی اتنی کم سپیڈ سے دوڑ سکتی ہے، آگے چل سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کے پاس جب ایک پرندہ ایسے ماحول میں پہنچا جہاں پہ کھانا بہت ہے، کوئی شکاری نہیں ہے، تو اس کا نیچرلی اس کا سائز بڑھنا شروع ہو گیا. اس کو ہم کہتے ہیں آئی لینڈ جائگنٹزم یا انسولر جائگنٹزم. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے پاس ایک کیوی کے جیسے پرندے کے مقابلے میں اس یعنی سیم اینسسٹر کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس یہ دوسرا پرندہ جو تھا ایلیفنٹ برڈ، یہ وجود میں آیا. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں جو کہ انہوں نے دی ہوئی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین لینڈ اور آئی لینڈ میں. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جو گھر میں جو چھپکلی ہوتی ہے ایشین ہاؤس کی کو، اس کے مقابلے میں نیو کیلیڈونیا ایک جزیرہ ہے، اس میں جو چھپکلی پائی جاتی ہے اس کا سائز اس کے مقابلے میں کوئی 3-4 گنا زیادہ بڑا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یورپ کا جو لٹل آول ہے، آپ اس کا سائز کا مقابلہ کر لیں، اور جو کریٹ جو جزیرہ ہے اس کی جو الو ہے اس کا مقابلہ کر لیں. اب وہ ادھر ہاتھ کے برابر تھا اس سائز کا، اور یہ آدھے انسان کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس ایشیا میں کا جو مانیٹر ہے، جو کموڈو ڈریگن کا کزن ہے، جو کانٹیننٹ میں رہتا ہے، جب وہ ہمارے پاس کموڈو جزیرے پہ جاتا ہے تو کموڈو ڈریگن بنتا ہے، جو کہ دیٹ از دی لارجسٹ وینمس ریپٹائل.
ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس یہ جائنٹ ٹرٹائز ہے جو گیلاپاگوس آئی لینڈ میں پایا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں جو ساؤتھ امریکہ میں جو ہے جو اس کا کانٹیننٹ اس جزیرے کے پاس وہاں پہ چھوٹے سے سائز کا ملتا ہے ہمیں. اسی طرح سے ہاست ایگل ہے. آسٹریلیا میں یہ جو ایگل ہے وہ اس سائز کا پایا جاتا ہے, نیوزی لینڈ میں اتنے سائز کا ہوتا تھا, سو آن اینڈ سو فورتھ. اب یہ یہاں پہ انہوں نے یہ کمپیریزن غلط کیا ہوا ہے کہ انہوں نے آسٹرچ رکھا ہوا ہے, لیکن آسٹرچ کا اس کے ساتھ جسٹ آپ سائز کا بھی کمپیریزن کر لیں تو سائز میں اچھا خاصا فرق آتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ کیا ہے ہمارے پاس آئی لینڈ جائگنٹزم اور آئی لینڈ ڈارفزم. ٹھیک ہے. سو ہمارے دو کویشچنس تھے کہ کیا ایسے بڑے پرندے پائے جاتے ہیں. سو دیر واز اے ٹائم جب یہ بڑے پرندے ایگزسٹ کرتے تھے. سیکنڈلی اب ہمارے پاس دوسرا سوال یہ تھا کہ جزیرے کیوں, یہ تو ہمیں ہر جگہ ملنے چاہیے تھے. تو اس کا جواب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو فینومینا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئی لینڈ جائگنٹزم اور آئی لینڈ ڈارفزم. یہاں تک چیزیں کلیئر ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو کنڈیشنز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی, کھانا زیادہ ہو, پریڈیٹر ہو یا نہ ہو. کھانا ہو یا نہ ہو, اگر ہمارے پاس کوئی بڑا جانور ہے اور اس کو کھانا لمیٹڈ مل رہا ہے اور پریڈیٹر نہیں ہے تو اس کا سائز چھوٹا ہوگا. اگر چھوٹا جانور ہے, کھانا پلینٹی فل ہے, پریڈیٹر نہیں ہے تو اس کا سائز بڑا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر یہ دو چیزیں ہم کسی جزیرے سے ہٹ کے اپلائی کریں تو کیا اس وقت جاندار کے سائز پہ فرق پڑے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں سوال دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, سوچ لیں آرام سے. دو کنڈیشنز ہیں, کھانا کم یا زیادہ ہو, پریڈیٹر ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. کسی بھی جاندار کو کہ اگر اس کے لیے پلینٹیفل کھانا اویلیبل ہے, اس کا پریڈیٹر اویلیبل نہیں ہے, یعنی اس کو کوئی شکار نہیں کر سکتا, تو اس کے سائز پہ فرق پڑے گا ریگارڈ لیس آپ کے جزیرہ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مائک کو دے دیں. دوبارہ بتائیں. یہ تو جانوروں کی بات آ گئی, لیکن بایولوجیکلی دیکھیں تو انسان سے اگر ریشنلٹی ہٹایا جائے تو انسان ایک جانور ہے. تو انسانوں کے پاس جس ہم لینڈ میں مین لینڈ میں رہتے ہیں, جزیروں میں بھی انسان رہتے ہیں, ہمارے پاس پلانٹی فل کھانا بھی ہے, سب کچھ ہے, ایکسیپٹ کیسز جہاں جن علاقوں میں لوگ بہت ہیپی رہتے ہیں وہاں تو ان کا سائز بڑھنا چاہیے. اس کے والے سے ابھی کیا ایوولوشن لانگ ٹرم. یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے, یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. خیر اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. دوبارہ کوئی اور بتانا چاہے گا کہ اگر ہمارے پاس کنڈیشن یہ ہو کہ کھانا پلانٹی فل ہو, پریڈیٹر نہ ہو, تو آرگنزم کا سائز بڑھے گا ریگارڈ لیس آپ کے جزیرہ ہے کہ نہیں ہے. آپ بتائیں. جی سر بالکل بڑھے گا سائز. آپ کیا کہہ رہے, آپ کہہ رہے تھے شاید نہیں بڑھے گا. جی عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں بڑھتا. اچھا ٹھیک ہے. ایسا ہے, ایک منٹ, ایک وہ علیحدہ چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. خیر پچھلے 50 سالوں میں پولٹری ہمارے پاس دنیا میں ہر جگہ ہر ملک میں کھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پچھلے 50 سالوں میں ایک اسٹڈی کی گئی, انہوں نے دیکھا کہ بھی پولٹری کے جو ہمارے پاس سائز ہے, جو ویٹ ہے, اس میں کیا فرق پڑ رہا ہے. جو 1957 میں جو چوزا پیدا ہوتا تھا پہلے دن 0 ڈے پہ, اس کا سائز ہمارے پاس 34 گرام ہوتا تھا, 78 میں 42 گرامز تھا, اور 2005 میں 44 گرام تھا. ٹھیک ہے. اب 28ویں دن پہ اس کا سائز 313 گرام ہے. یہ 28ویں دن کا چوزا وہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے ہاں بازاروں میں دستیاب ہوتا ہے, جو کہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 1978 کا جو چوزا تھا وہ تقریباً آدھے کلو کا تھا, آدھے کلو سے تھوڑا سا زیادہ تھا. اور جو 2005 کا جو چوزا ہے تقریباً جو ہے وہ 1.5 کلو کے برابر ہے. اور جو 56 دن کا یا مطلب 2 مہینہ اولڈ کا جو چوزا ہے, تو اس میں اگر ہم سائز دیکھیں تو یہاں پہ 1 کلو سے کم ہے اور یہ 4 کلو سے اوپر ہے. سو آپ کے پاس اس تقریباً 50 سالوں میں چوزوں کا جو سائز ہے اس میں تقریباً 4 گنا کا فرق پڑ گیا. ٹھیک ہے. کیوں؟ سوال تو یہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں پولٹری فارمز میں, اگر آپ پولٹری فارم کے اونر ہیں تو آپ کا آبجیکٹیو ہے کہ آپ کے پاس چوزے جو ہیں وہ صحت مند رہیں. ٹھیک ہے. آپ اور میں جا کے بیمار چوزے نہیں خریدتے. پھر میرے منہ پہ چوہا آ رہا تھا. آپ اور میں جا کے بیمار چوزے نہیں خریدتے. ٹھیک ہے. اچھا جو لوگ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں انہیں چوہے خریدنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں چوہوں پہ کام کر چکا ہوں. اینی ہاؤ کمنگ بیک ٹو اٹ, چوزے جو ہیں آپ مرغی جو ہے بیمار نہیں لیتے. ٹھیک ہے. ایز اے پولٹری فارم اونر آپ کے مفاد میں ہے کہ آپ کا چوزا صحت مند ہو, اس کا سائز بڑا ہو. اگر آپ کی مرغیاں مرنی شروع ہو جائیں, چوزے مرنے شروع ہو جائیں, تو آپ کا کاروبار ختم ہو گیا. اگر ان کا سائز چھوٹا ہے تو آپ کو اس کے وزن کے حساب سے ان کی قیمت نہیں ملے گی اتنی. ٹھیک ہے.
تو ہم پولٹری فارمز میں کیا کرتے ہیں، دے دبا دب ان کو کھانا دیتے ہیں، بلی چوہے کتے ان سے ان کو بچا کے رکھتے ہیں، ان کو ویکسینیشن ان کو دوائی دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو دونوں کنڈیشنز ہم نے پولٹری فارم میں اپلائی کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سائز ڈفرینس نظر آ رہا ہے. اور یہ پچھلے 50 سال میں، یہ اگر 200 سال اور بھی چل جائے تو یہاں پہ کوئی مرغی کے بجائے کوئی ہاتھی نما چیز نظر آ رہی ہوگی ہمیں. خیر یہ تو میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، لیکن سائز بڑھے گا اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک فینومینا تھا جو نیچر میں ہوا. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پولٹری فارم کا اونر ہے اس کی کیا لاجک تھی، اس کو کیا فرق پڑتا ہے اس چیز سے. تو بیسیکلی پولٹری فارم کے سے سائنس سے، ایوولوشن سے، ایکسپیریمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پیسہ بھی پیسہ کام کرتا ہے. مطلب آپ کی مرغی جو ہے صحت مند ہوگی تو سارے خریدیں گے، آپ کی مرغی کا سائز بڑا ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا، مطلب آپ کو اس کے زیادہ پیسے ملیں گے تول کے حساب پہ. تو تو یہ آپ کے پاس آئی لینڈ جائگنٹزم اور ڈارفزم تھا، جو کہ جغرافی اسپیسیفکلی کیسے کسی جاندار کو انفلوئنس کرتی ہے اور کس طرح سے وہ اس کے اندر تبدیلی آتی ہے. آپ نے ڈوڈو پرندے کا نام سنا ہوگا. ڈوڈو جو ہے ایکسٹنٹ ہو گیا. بیسیکلی کہا جاتا ہے بڑا بیوقوف پرندہ تھا، بڑا یہ تھا، مطلب اس کے اوپر جو لوگوں نے بات کی اسے ایکسٹنٹ ہونے کے بعد. بیسیکلی ڈوڈو جو ہے کبوتر سے ایوالو ہوا تھا، اس کے اوپر بھی یہ لگا تھا. ڈوڈو جو ہے کبوتر کا وہ ورژن تھا جو ایک جزیرے پہ چلا گیا، اس کو بے تحاشا کھانا ملا، کوئی پریڈیٹر نہیں ملا، تو اتنا سا کبوتر اتنا بڑا ہو گیا. وہاں پہ اس کا کوئی نیچرل پریڈیٹر نہیں تھا. اور ڈوڈو جو ایکسٹنکٹ ہوا بھی اس وجہ سے کہ جو اس جزیرے کے آس پاس جو ہوتے جو بحری جہاز گزرتے تھے، وہ جا کے اس کے انڈے اٹھا کے لے آتے تھے، اور ڈوڈو اٹھا کے کھانے کے لیے لے آتے تھے گوشت کے لیے. اس چکر میں جا کے پوری کی پوری جو اسپیشی جو ہے نا وہ ہم نے کھا لی، ختم کر دی. سو ہم بات کر رہے تھے پولٹری فارم کی. ایوولوشن جو ہے انفلوئنس کرتی ہے چیزوں کو سرٹن پیرامیٹرز کے اندر. آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ پیرامیٹر کیا ہے تو یو کین پریڈکٹ اٹ کہ چیزیں کیسے آگے چلتی ہیں. اپنی پچھلی کسی ایک ٹاک میں نے بتایا تھا کہ ایوولوشن از بیسیکلی اپلائنگ اے فلٹر ٹو این آرگینزم. اب وہ فلٹر چاہے آپ بطور پولٹری فارم کے مالک لگائیں زیادہ پیسے کمانے کے لیے، یا کسی جزیرے کے اوپر جو ہے اس کی ویجیٹیشن یا اس کا فلورا فانا اس کے اوپر لگائے. جو آرگینزم اس میں سے گزر رہا ہے اس کی مجبوری ہے اس میں اس فلٹر میں سے گزر کے آگے نکلنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمارے پاس رزلٹ وہی آئے گا کہ آرگینزم کا سائز بڑا ہو رہا ہے کہ آرگینزم کا سائز چھوٹا ہو رہا ہے، اور اس کو آپ ان بنیادوں کے اوپر پہلے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں. دیٹس مائی ٹاک. تھینک یو. مائک میں سر مطلب آپ نے اب بتایا کہ 1957 سے اس کا 34 تھا، اور آپ دیکھتے ہیں 2005 میں اس کا 44 ہے. اس کا مطلب اس کی جینز میں تبدیلی کی جا رہی ہے نا، جس کی وجہ سے جینز کی تبدیلی کی یہاں پہ بات ہی نہیں ہو رہی. مطلب اس کی پروڈکشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہو رہی ہے نا. شروع سے ہی اسے ایک مطلب 44 گرام مطلب اس کا بچپن میں وزن ہے، تو اس کا آٹومیٹکلی جب بڑا ہوگا تو اس کا وزن زیادہ ہوگا نا. اچھا ایسی بات ہے کہ یہاں پہ آپ چیز میں جو تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نا، اس کو دو کانٹیکس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ، ٹھیک ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے جو کہ اس کی سلیکٹیو بریڈنگ ہوتی ہے. دونوں میں فرق ہے. سلیکٹیو بریڈنگ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا کہ یہ بڑے سائز کی مرغی ہے یا یہ بڑے سائز کا پھل ہے، تو اس کا بیج میں لگا دوں تو اس سے ہمیں بڑے سائز کا آگے پھل ملے گا. ٹھیک ہے، مطلب آپ اس کی جینز میں کوئی تبدیلی خود اپنے ہاتھ سے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، نہ اس کے اندر کوئی جینیٹک انجینئرنگ ہو رہی ہے، نہ اس کا کوئی ناک آؤٹ بن رہا ہے، نہ کوئی اور چیز ہو رہی ہے. تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرم ہے لیکن میں اس کو آسان زبان میں بتا دیتا ہوں. آپ نے دیکھا مثال کے طور پہ آم ہے، سب سے بڑا آم جو ہوتا ہے فجری آم ہوتا ہے. آپ نے گھر میں فجری آم لگائیں گے تو آپ کے گھر میں فجری آم ہی آئے گا. فجری کے درخت پہ لنگڑا آم نہیں آئے گا. دونوں آم ہیں، دونوں کے سائز میں فرق ہے. آپ لنگڑا لگائیں گے تو آپ کے گھر آپ کے پاس لنگڑا آئے گا. آپ نے سلیکٹ کر لیا مجھے آم کے اندر وہ سائز پسند ہے جو کہ بڑے سے بڑا سائز ہو. ٹھیک ہے، تو اس طریقے پہ آپ بڑا پرندہ لے کر وہ بڑا آم لے رہے ہیں، بڑا آم لے رہے ہیں. پھر اگلی دفعہ وہ جو آپ کے پاس آم آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس میں سب سے بڑا آم کون سا ہے، آپ اس کی جو گٹھلی لگا دیتے ہیں. آپ اس درخت سے جو آئے گا اس کا ایوریج سائز بڑا ہوگا باقی پچھلے درخت کے مقابلے میں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہم نے جین کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی کھیل نہیں کیا اس میں. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی ایسی جین ڈال دیں کہ اس کا سائز بڑھا دیں. ٹھیک ہے، پہلی چیز ہے سلیکٹیو بریڈنگ اور دوسری چیز ہے جینیٹک انجینئرنگ. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی اس میں کوئی جینیٹک انجینئرنگ نہیں ہو رہی، اس میں سلیکٹیو بریڈنگ ہو رہی ہے. ہم بڑے سائز کا وہ لیتے ہیں
جو آپ کے پاس آئی لینڈ جائگینٹزم ہے بیسیکلی وہ بھی یہی چیز ہے. وہ آرگنزم زیادہ بہتر طریقے سے کمپیٹ کرنے کے قابل ہوتا ہے بڑے سائز کا, تبھی وہ سروائیو کرتے ہیں. وہ چھوٹے سائز کے جو ان کے بچے ہیں ان کو مار دیتا ہے, یا ان کے بچے ان سے زیادہ اچھا کھانا کھا سکتے ہیں. اس کے لیے اب یہ میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے, کس طرح سے ہوتا ہے. اس کے لیے آپ بلیک ہول کے اس پہ جا کے میری پچھلی 2 ٹاکس ڈھونڈ کے نکال لیں, اگر آپ کو مل جائے. بڑی پرانی ہوں گی لیکن آپ کو یہ بات وہاں پہ سمجھ میں آ جائے گی. مائک دیجیے. میرا کوشچن یہ ہارمون سے آپ نے کہا کہ جینیٹک انجینئرنگ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ بھی میں نے 1 سال پہلے ایک ریسرچ پڑھی تھی پر برٹن کا ڈاکٹر جیس ینگ کا, تو اس میں یہ جو فاسٹ فوڈ سے مائک آن کر لیں اپنا. اچھا, اس میں یہ جو فاسٹ فوڈ سے ریلیٹڈ نا, جو ہمارے برگر پزا جو بھی ملتا ہے فاسٹ فوڈس, یہ ایک انٹرسٹ جو پروفٹ ہم نے جو پہلے بات کی پروفٹ میکسیمائزیشن کی, تو وہ انٹرسٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس میں جیس ینگ یہ بات کر رہا تھا کہ یو ایس میں ایک کیس آیا تھا کہ وہاں پہ جو فوڈس جو کٹے جو کہتے ہیں نا جانور پالتے ہیں جو اس کے لیے پزا کے لیے یا فاسٹ فوڈس والے, ان کی اس طرح فارم ہوتا ہے جس طرح ہمارا مرغی چکن فارمس ہوتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے وہ ہارمونس انجیکٹ کیے تھے, فیمیل سیکس ہارمون جو ایسٹروجن ہوتا ہے, انہوں نے وہ ان کے اوپر انجیکٹ کیا تھا. اس سے اب نارملٹی نا کافی بڑھ گئی تھی کہ عام انسان کے جو زیادہ جو فاسٹ فوڈ پہ ریلائی کر رہے تھے ان کے نا گروتھ پہ اب نارملٹی آئی تھی. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو اب ہمارے پولٹری فارم میں جو فارم میں اچھا, مرغیاں میں آپ کا سوال سمجھیے, میں آپ کا سوال سمرائز کر دیتا ہوں. آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر فیڈ میں ہم ایسی چیزیں دے دیں جو کہ ان کا سائز بڑھا رہا ہو, تو کیا اس کے اوپر فرق جو ہے یہ اس چیز کو انفلوئنس کرے گا کہ نہیں, یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں. ہم نے اگزامپل لی ایلیفنٹ برڈ کی. ایلیفنٹ برڈ کا جو لائف سٹائل مڈغاسکر میں آنے سے پہلے تھا وہ فلائٹ والا تھا. جب وہ مڈغاسکر میں آ گیا تو اس نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا, اور کچھ چینج نہیں کیا. اس نے اڑنا چھوڑ دیا, پیدل چلنا شروع کر دیا, وہ بے تحاشا کھانا کھانا شروع کر دیا. آپ سارے اپنا لائف سٹائل چینج کریں, کام کرنا جو ہے نا فزیکل ایکٹیویٹی ختم کر دیں, آپ سب کا سائز بڑھنا شروع ہو جائے گا. میں مذاق نہیں کر رہا, بڑھے گا نا, اوبیسٹی ہوگی. تو یار ایک انڈیویجول میں قد نہیں بڑھتا, اس کے لیے ہمیں کوئی 2-4 ہزار سال کا ٹائم دینا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کی اچھا میں آپ کی بات نہیں کرتا, کسی رینڈم انڈیویجول کی بات کرتا ہوں. ایک رینڈم انڈیویجول ہے, 2 بندے, ٹھیک ہے, ان کے بچے ہوئے. اب وہ کیا کیا کہ جی وہ جو بچے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی انڈیویجول اے انڈیویجول بی کی شادی ہوئی, انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے بچوں کی شادی صرف لمبے بندوں سے کریں گے جن کا سائز کم از کم 6 فٹ ہوگا. اب انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جو پارٹنر ڈھونڈے, چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی, ان کا سائز 6 فٹ سے اوپر تھا. اب انہوں نے اپنے مرتے ہوئے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ جی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, کچھ ہو جائے, بچوں کی شادی جو نا کم از کم 6 فٹ 1 انچ سے بڑے بندوں سے کروانی ہے شادی. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایک فلٹر سیٹ کر لیا کہ ہم نے 6 فٹ سے اوپر جانا ہے. تو اس چکر میں 300-400 جنریشن گزر جائیں تو اس کے بعد آپ کا سائز جو ہے نا ایوریج سائز جو اس وقت تھا اور جو 300-400 جنریشنز کے بعد ہوگا تو اس میں فرق آ جائے گا, وہ ٹھیک ٹھاک فرق آ جائے گا. ابھی پہلے کسی نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو پاکستان میں جو سائز ہے ہیومن ہائٹ ہے وہ آن ایوریج کم ہو رہا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے, ہمارے جو بچے ہیں وہ انڈر نرشڈ ہیں, مال نرشڈ ہیں, جس کی وجہ سے جو ہائٹ ہے ہماری ایوریج وہ کم ہوئی ہے. جب پاکستان بنتے وقت تو ہائٹ علیحدہ تھی, اب وہ آن ایوریج ہائٹ وہ کم ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے بندے جو ہے نا 5 فٹ 4 انچ کے ہیں میری طرح سے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے پاس 7 فٹ کا بندہ بھی آتا ہے, اس میں 6 فٹ 2 انچ کا بھی ہے, لیکن جب ایوریج لیتے ہیں ہر تمام بندوں پہ وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تب آپ کو ایوریج ملتی ہے. تو جب آپ ہائٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ود پیسیج آف ٹائم ود پیسیج آف جنریشنز ہوتی ہے. جو ویٹ والی بات ہے تو مذاق میں بات کی تھی, وہ ویٹ جو آپ کے پاس اس طرح سے بڑھ جاتا ہے. سر یہ جو ایلیفنٹ برڈ جو پرندہ تھا, سر یہ جو ایلیفنٹ برڈ تھا یہ ایلیفنٹ کا انسسٹر تھا؟ نہیں, اس کے سائز کی وجہ سے اس کو نام ایلیفنٹ برڈ دیا ہوتا ہے, اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. یہ کیوی پرندہ آپ نے دیکھا ہوا. تو سر ہماری جو ایولیوشن مطلب کہ ہم پہلے دیکھتے ہیں, ہم نے سنا ہے کہ حضرت آدم کا قد 90 فٹ تھا,
مطلب ان کی باڈیز بہت بڑی بڑی ہوتی تھی, جائنٹ قسم کی باڈیز ہوتی تھی. پھر پڑھا تو پھر وہ گریجولی ڈکریز, مطلب کہ وہ کیسے اچھا یہ جو ہے بیسیکلی یہ مذہب والا وہ پوائنٹ ہے. سائنس میں ایسی چیزیں ہیں نہیں, تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا, اور کل کو آپ لوگ جو ہے نا 10 بندے لا کے باہر احتجاج کرا رہے ہو گے, ٹھیک ہے. اچھا یہ خیر یہ تو میں مذاق کر رہا تھا. میں بڑے بڑے بال ہوتے ہیں باڈیز سن لو, یہ میں مذاق میں بات کر رہا تھا. بیسیکلی ہمیں نہیں پتہ سائز بڑا تھا کہ نہیں پڑا تھا, ٹھیک ہے. جتنے بھی آپ, اچھا مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی زمانے میں انٹرنیٹ کے اوپر ایک تصویر بڑی زیادہ تھی کہ ایک بہت بڑا ڈھانچہ, اس کے ساتھ اتنا چھوٹا سا انسان جو ہے نا اس کے اوپر برش پکڑ کے اس کو وہ کر رہا ہے. بیسیکلی ایک فوٹو شاپ تھی, اصل تصویر نہیں تھی, اس کو فوٹو شاپ کیا ہوا تھا. تو اس میں ہمارے پاس ہو سکتا ہے بڑے ہوں, ہو سکتا ہے نہ ہوں, اب اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہمیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری بڑے سائز کے انسانوں کے ڈھانچے کہیں پہ ملے نہیں ہیں. ہاں چھوٹے سائز کے انسانوں کے ڈھانچے ضرور ملے ہیں. وہ ایک جزیرہ تھا انڈونیشیا کا, کوئی اب مجھے اس کا ایگزیکٹ نام یاد نہیں آ رہا. آپ اس کو جو ہے نا سرچ کریں گے آئی لینڈ ڈورفزم اور ہیومس کے حساب سے, تو آپ کو مل جائے گی اس کی ڈیٹیل. تو اس پہ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ ایفیکٹ یہاں پہ انسانوں پہ بھی ہوا ہو, لیکن اس میں پھر ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. مطلب سائنٹیفک کمیونٹی کے اندر کچھ کہتے ہیں نہیں وہ خالی بچے تھے, کچھ کہتے ہیں نہیں وہ بچے نہیں تھے, بڑے تھے. سو دیر از نو کنکلوسیو ایویڈنس اباؤٹ دیٹ. مائک دیتے اصل میں انٹرنیٹ پہ بھی لوگ جو سن رہے ہوتے ہیں نا, ان کو یہ بھی تو پتہ چلے سوال کے جواب تو ان کے پاس چلا جائے. بتائیں. اور سر جو آپ نے اپنی سلائڈس میں دکھایا دو ہاتھیوں کے ڈھانچے جو چھوٹے تھے نا, چھوٹے سائز کے, سر اس کے علاوہ بھی کوئی وہاں پہ شواہد ملے ہیں کہ چھوٹے ہاتھی تھے, اور صرف وہ 2 ڈھانچے ہیں جس کی بنا پر یہ بہت سارے ہوں گے, آپ اس کو سرچ کر لیجئے. پگمی ایلیفنٹ اس کو کہتے ہیں, آپ جا کے دیکھ لیں گوگل. زندہ باد. مطلب خالی یہ نہیں, اور بھی بہت سارے اس میں تھے, اور تو میں نے تصویر خالی 2 کی لگائی ہوئی تھی. آن لائن کوئی سوال جواب نہیں؟ چلیں, تھینک یو, اللہ حافظ.